دوستوں، کہانی کی شروعات ایک پرسکون دنیا سے ہوتی ہے جہاں روہت مہرا کے بیٹے کرشنا نے اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے نبھائی ہوتی ہیں۔ دنیا اب تک کرش کو اپنا ہیرو مانتی ہے، لیکن ایک دن ایک پراسرار قوت کا زمین پر حملہ ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ دشمن کسی دوسرے سیارے سے آیا ہوا لگتا ہے اور اپنی جدید ٹیکنالوجی اور طاقت سے زمین کے وسائل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کہانی کا اہم ویلن زینتھار ہوتا ہے، جو ایک الگ سیارے کا سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ اس کا مشن ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے تمام سیاروں کی توانائی چرا کر اپنی نسل کو بچا سکے۔ دوستوں، وہ زمین پر آ کر انسانوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حکومتیں بے بس نظر آتی ہیں۔ کرشنا، جو اپنی طاقت کو انسانیت کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک نئی جدوجہد میں پھنستا ہے۔ اس کی بیوی پریکا ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کرشنا کو اس کے علاج کے لیے ایک نایاب اینٹیڈوٹ کی تلاش ہوتی ہے، جو زمین پر موجود نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ کرشنا کا بیٹا، جس میں کرش کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں، روہت مہرا، جو ایک نابغہ سائنسدان ہوتا ہے، زینتھار کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ روہت ایک ایسا ہتھیار تیار کرتا ہے جو زینتھار کی توانائی کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کرش کو کائنات کی گہری خلا میں جانا ہوگا۔ زینتھار زمین پر اپنے روبوٹک سپاہیوں کی فوج کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ وہ کرش کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے اسے اپنی طاقتیں چھوڑنی ہوں گی۔ کرش کے سامنے ایک بڑی اخلاقی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس جنگ میں کرش کے ساتھ کچھ اور ہیروز شامل ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں سے آتے ہیں۔ وہ سب زینتھار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے متحد ہوتے ہیں۔ دوستوں، کرشنا کا بیٹا، جو اب نوجوان ہو چکا ہوتا ہے، پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ میدان میں آتا ہے۔ وہ اپنے والد سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی طاقتوں کو قابو میں لاتا ہے۔ دوسری طرف پریا کی بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے اور کرش کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کو بچائے یا دنیا کو۔ دوستوں، کرش اور اس کی ٹیم زینتھار کے سیارے پر پہنچتے ہیں، جہاں ایک بڑی جنگ ہوتی ہے۔ زینتھار کی فوج اور کرش کی ٹیم کے درمیان لڑائی بہت شدت اختیار کر لیتی ہے۔ روہت مہرا کا بنایا ہوا ہتھیار کامیابی سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کرش کو اپنی تمام طاقتیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ دوسری طرف کرش کا بیٹا زمین پر اپنی ماں کے علاج کے لیے اینٹیڈوٹ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پریا کو بچا لیا جاتا ہے۔ زینتھار کی شکست کے بعد اس کی باقیات کائنات کے امن کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ کرش دنیا کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنی طاقتوں کے بغیر ایک عام انسان کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوستوں، کہانی کے اختتام پر کرشنا کا بیٹا ایک نیا ہیرو بن کر سامنے آتا ہے، جو کرش کی میراث کو آگے لے کے جانے کا وعدہ کرتا ہے۔ دنیا میں امن بحال ہو جاتا ہے اور کرش ایک عام زندگی گزارنے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ واپس لوٹ جاتا ہے۔ دوستوں، یہ کہانی جذبات، ایڈونچر اور قربانی کی ایک متاثر کن داستان ہے، جو کرش سیریز کے مداحوں کے لیے ایک نیا تجربہ پیش کرتی ہے۔